السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم سامعین، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اور اسی سے متعلق ہم احکام بھی جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ کاروبار کرنا، محنت و مزدوری کرنا، دکانداری کرنا، اس کو ہم نے تو دنیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا داری ہے، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ تجارت بھی اگر شرعی اصولوں پر ہو، ملازمت بھی اگر دینی طریقے پر ہو، ہماری زراعت بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے موافق ہو، تو یہ بھی دین میں شامل ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ احیاء میں موجود ہے، حضرات صحابہ اکرام موجود تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان پر، ایک تندرست و توانا اور طاقتور انسان پہ نظر پڑی کہ وہ بہت زیادہ محنت کر رہا تھا۔ حضرات صحابہ نے افسوس کا اظہار کیا، کاش کہ اس کی یہ جوانی اور طاقت اللہ کے راستے میں استعمال ہو جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا مت کہو، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ، اگر اس کی محنت اس نیت سے ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے سوال کا ہاتھ نہ پھیلائے اور محتاجوں کی ضرورت میں یہ کام آئے، تو پھر یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اور اپنے کمزور والدین کے لیے محنت کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں، اگر اس کی یہ محنت اس لیے ہے کہ وہ مال حاصل کرے اور لوگوں پر فخر کا اظہار کرے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ تو اس لیے محنت کرنا، کمانا اور تجارت کرنا، یہ سب اللہ کو پسند ہے۔ محنتی صحت مند مسلمان کو اللہ پاک پسند اور محبوب رکھتے ہیں۔ بہرحال ایک مسلمان اپنی تجارت میں بھی وہ ترقی کرتا جائے اور زیادہ اپنا مال بڑھائے تاکہ لوگوں کے زیادہ کام آ سکے۔ مسلمان کبھی سست نہیں ہو سکتا، نہ کاروبار میں اور نہ دوسرے کاموں میں، اور دوسری ضروریات کو پورا کرنے میں وہ پیچھے رہے گا۔ زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ جو نئے کاروبار کے طریقے ہیں اور اس میں سے جو حلال ہیں ان کو مسلمان اپنانے کی کوشش کرے اور اس میں آگے بڑھتا چلا جائے، ترقی کی منزلیں وہ طے کرتا چلا جائے، یہ پسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں، قرآن اور حدیث میں صدقہ دینے کی ترغیب ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترغیب ہے۔ کہیں یہ ترغیب نہیں کہ ہم دوسروں سے لیں، دینے کی ترغیب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ تو کہیں لینے کی ترغیب نہیں ہے، صرف دینے کی ترغیب ہے۔ آدمی اسی وقت دے گا جبکہ اس کے پاس کچھ رہے گا۔ حضرات صحابہ اکرام نے، ہمارے ذہنوں میں یہی بات رہتی ہے کہ اکثر صحابہ غریب اور نادار، فاقے پر فاقہ کاٹنے والے، ہاں یقیناً ایسا وقت بھی ان پہ آیا تھا جس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، میدان جہاد میں ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اور درختوں کے پتے چبا کر انہوں نے گزارا کیا، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اس حال میں ان کے دن گزرے ہیں اور بھوک کی وجہ سے چکرا کے گر بھی رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وقت تھا، اور جب زمانے نے
وہ پلٹ کھایا اور پھر ترقی ہوئی تو ان کے پاس مال کی فراوانی بھی تھی۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ تاجر کے بیٹے تھے حضرت عبدالرحمن، ان کے والد عوف وہ بھی تاجر تھے لیکن بہت زیادہ مالدار تاجر نہیں تھے۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی بھی تجارت تھی، لیکن جیسے ہی مسلمان ہوئے، روایت میں آتا ہے کہ 8ویں یا 11ویں نمبر پر حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ بہرحال ابتدائی مسلمانوں میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے۔ تو یہ جب مسلمان ہوئے تو جیسے دیگر مسلمانوں کو حضرات صحابہ اکرام کو بھی دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنے کا موقع تھا، اسی طرح ان کے لیے بھی یہ پریشانی تھی۔ مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے، پھر وہاں سے آئے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف جب انہوں نے ہجرت کی، اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، بالکل قلاش ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تھے تو وہاں اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، تو ان کے بھائی حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ انہوں نے بہت بڑا پیشکش ان کے سامنے کیا، بہت بڑی پیشکش رکھی کہ میری اتنی زمینیں اور باغات ہیں، میں اس میں سے آپ کو آدھی دے دوں گا، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ جسے پسند کرے اس کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی اللہ آپ کو اس میں خوب برکت دے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتائیں۔ تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف بازار گئے، بنو قینقاع کے بازار گئے، صبح سے شام تک محنت کیے تو شام میں انہیں کچھ گھی اور پنیر بچا۔ تو اسی طرح سے محنت کرتے چلے گئے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بابرکت میں حاضری ہوئی تو ان کے کرتے پر، ان کے چادر پر ایک نشان تھا زعفران کا، جو اس وقت دولہا استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، عبدالرحمن کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے، مہر میں کیا دیے ہو؟ تو اللہ کے نبی سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک سونے کی کھجور کے برابر گٹھلی میں نے مہر میں دی ہے۔ لڑکی والی سے، لڑکی اور لڑکی والوں سے پیسے لے کر نہیں بلکہ ان کو دے کر انہوں نے نکاح کیا جو مہر دیا جاتا ہے۔ تو ہم تو یہ راستہ اپناتے ہیں کہ جب نکاح کا موقع ہو، نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمائی کا ذریعہ ہے، بالکل غلط ہے جو آج ہمارا تصور بن رہا ہے۔ کمانے کے راستے دوسرے ہیں، یہ تو خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ اور کاروبار بڑھتا گیا۔ ایک دن رسول کریم کی مجلس میں حاضری ہوئی اور 4000 درہم چاندی کے سکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس اس وقت 8000 درہم ہیں، 4000 درہم میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور 4000 آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اللہ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے گھر میں چھوڑا ہے، اور اس میں بھی برکت دے جو تم نے یہاں پیش کیا ہے۔ تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک وقت انہوں نے ایک زمین فروخت کیا جس کی قیمت 40,000 دینار انہیں ملی۔ دینار سونے کا کوئن ہوتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے غریبوں میں، مدینے کے غربا میں تقسیم کیا اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر وہ خرچ کیا۔ تو یہ جو کاروبار کی رفتار ہے، یہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ، جو اہتمام کے ساتھ جو تجارت کی گئی، حلال تجارت تھی، حلال کاروبار تھا، اللہ پاک نے ترقی ایسی عطا فرمائی۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ اپنا کاروبار کرے تو اس میں چند باتوں کا وہ بھی خیال کرے
تو پھر اس کا کاروبار بھی وہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا۔ اسلامی اصولوں کو اپنائے، مثال کے طور پر کاروبار کرے تو حرام چیزوں کا کوئی ہمارا کاروبار نہ ہو، حلال کا کاروبار ہو۔ سود پر لے کر، بینک سے لون لے کر کوئی کاروبار کرتا ہے تو پھر جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جسے اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے، تو وہ آخر وہ کیسے اپنے کاروبار میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ کاروبار میں سچائی کو اختیار کرے، جھوٹ سے پرہیز کرے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال بیچنے میں کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے سے بچو۔ شروع میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کاروبار ترقی کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو سچائی اختیار کرے، ہر معاملے میں سچائی نجات دینے والی ہے، تو کاروبار میں بھی سچائی ہی نجات اور کامیابی دلانے کا ضامن ہے، اور جھوٹ ہلاکت کا ذریعہ ہے، تو کاروبار میں بھی جھوٹ ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، اور تیسری بات امانت داری ہو، دھوکہ نہ ہو، جو عیب ہے وہ عیب بتا کر دے اور کبھی عیب چھپا کر کاروبار نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک ایسے کاروباری کے پاس سے ہوا جس کا اناج تھا، اور اس اناج میں رسول اللہ نے ہاتھ جب ڈالا تو بھیگا نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بتاؤ کہ یہ اندر یہ بھیگا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ بارش ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بارش ہوئی اور مال بھیگ گیا تو اس کو ظاہر کر کے بیچتے، تم نے اسے اندر چھپا کے کیوں رکھا؟ اور آپ نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ اس قابل نہیں کہ وہ ہماری جماعت میں موجود رہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکہ نہ ہو، امانت داری ہو، اور پھر امانت میں یہ بھی داخل کہ جو بیچ کر دے رہا ہے اسے مکمل صحیح ناپ تول کر دے، اور تولنے میں جھکتا ہوا تولے، کمی کر کے بالکل ہرگز بھی نہ تولے۔ قرآن مجید میں ہلاکت کا اعلان کیا گیا، ان لوگوں کی بربادی کا اعلان کیا گیا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول کمی کرنے والوں کے لیے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر، الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو برابر، یستوفون، پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو تول کر دیتے ہیں، یا اوزنوہم، یا ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو پھر اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، تو یہ نہیں سمجھتے کہ بڑے دن انہیں اٹھایا جانے والا ہے، جب تمام انسانیت رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے رہی ہوگی، تو اس وقت کھڑے ہو کر رب کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ تو یہ ناپ تول میں کمی بھی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، سچائی ہو، امانت داری ہو، اور پھر کاروبار میں اللہ کے حقوق کو ضائع نہ کرے۔ کاروبار میں ایسا منہمک ہو جائے کہ نماز چھوٹ رہی ہے، رمضان کے روزوں کا خیال نہیں ہے، دیگر عبادتوں کے ادائیگی میں یہ سستی کر رہا ہو، ایسا ہرگز نہ ہو۔ اللہ کی عبادت بھی، دیگر عبادتیں بھی برابر وہ ادا کر رہا ہو۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ حضرات صحابہ کی شان تھی کہ ان کی تجارت، ان کا خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے، دینی امور کو انجام دینے سے نہیں روکتے تھے۔ اور اسی طرح سے اپنے مال میں غریبوں کا حق ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ مال آیا اور پھر اس سب کو اپنا ہی سمجھ کے جمع کے گن کر رکھ دیا، تو یہ بھی تباہی اور واہی مچانے والی چیز ہے۔ غریبوں کا حق ادا کرے، اور اس کے علاوہ چند ایسی باتوں کا خاص خیال رکھے کہ
کہ جن سے کاروبار میں خوب ترقی ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم ترین باتیں ہیں۔ کاروبار وہ کرے جس کا اسے تجربہ ہے، جس کاروبار میں تجربہ نہیں وہ کاروبار ہرگز بھی نہ کرے، اور اپنا پوری جمع پونجی، اپنا پورا سرمایہ بیک وقت کاروبار میں نہ لگا دے۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے ہیں تو پورے 1,00,000 کے 1,00,000 کاروبار میں نہ ڈالے، اس کے 5 حصے کرے یا زیادہ سے زیادہ 4 حصے کریں تو 20,000 یا 25,000 سے وہ اپنے کاروبار کو شروع کرے، اور صبح سویرے کاروبار پہ نکل جائے۔ اگر کہیں ایسا ماحول ہے کہ صبح کوئی گاہک نہیں آتا، کم از کم فجر کے بعد اپنا کاروبار شروع کرے، دکان کھولے، اپنی گاڑی پہ جائے اور وہاں کچھ دیر سورہ یاسین کی اور کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد وہ آرام کرے یا کچھ کرے، پھر جب ماحول بازار کھلتا ہے اس وقت تجارت کرے۔ تو صبح سویرے کا وقت ایسا ہے کہ اس امت کے لیے اس میں برکت کو رکھا گیا ہے، اور پھر آنے والے گاہکوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اچھا برتاؤ کرے، نرمی کا معاملہ کرے۔ ہاں یہ نرمی کا، حسن سلوک کا معاملہ یہ ایسا ہے کہ اس سے گاہک متاثر ہوتے ہیں، آنے والے خریدار اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور جب وہ دے کم نفع پر بیچے، اس کی وجہ سے کاروبار زیادہ ہوگا۔ زیادہ نفع لیا، کاروبار کم ہوگا، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کم نفع لیا، کاروبار زیادہ ہوگا تو بھی اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی پوری ہوں گے، اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ بیچنے والا دکاندار اگر وہ کم میں دے رہا ہے، نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو آنے والا گاہک یہ نہیں دیکھتا کہ دکان مسلمان کی ہے یا کسی غیر کی ہے، بلکہ بیچنے والا کس مذہب اور ذات سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس کے دکان میں ہر طرف سے لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر اس کا کاروبار بھی چمکتا ہے، لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، اور اخلاق سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ بیچنے والے کے مذہب سے بھی لوگ قریب آتے ہیں۔ اسلام انڈونیشیا میں پھیلا تو مسلمان تاجروں سے پھیلا، چائنا میں پھیلا، مسلمان تاجروں سے پھیلا، اور برما میں پھیلا، مسلمان کاروباریوں سے پھیلا، سری لنکا میں پھیلا، مسلمان تاجروں سے پھیلا، تو دنیا کے مختلف ممالک، برنائی ہو اور افریقہ کے دور دراز کے علاقے ہو، یورپ کے علاقے ہو، اور ایشیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں اسلام مسلمان تاجروں کے خوش اخلاقی اور ان کے حسن سلوک سے پھیلا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان تاجر حسن سلوک کو اختیار کرے گا اور اپنے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا تو پھر اس کی وجہ سے آج بھی غیر مسلم مسلمانوں سے قریب ہوں گے، ان کے مذہب کو بھی قبول کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچائی کو اختیار کرتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے، مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ تینوں ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ شہید اپنی جان دے کر اسلام کے باغ کو سینچتا ہے، اپنے خون سے اسلام کے چمن کو سیراب کرتا ہے، اور صدیقین بھی وہ نبیوں کی تصدیق کر کے اسلام کو پھیلاتے ہیں، اور نبی دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اور اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، اس کی سچائی اور امانت داری سے لوگ متاثر ہوں گے اور اس پر بھی لوگ مسلمان ہوں گے، تو اس کی وجہ سے اس کا حشر بھی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چند اصول کو اگر مسلمان تاجر اپنائے گا تو اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔
پیٹ کا مسئلہ ہے، حرام کی طرف ہرگز بھی نہ جائیں۔ ذرا دیکھیں کہ کبھی ہم نے کسی پرندے کو بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھا ہے، اور کبھی کسی خنزیر کو ہی لے لیں، کبھی بھوکا مرتا ہوا ہم نے خنزیر کو نہیں دیکھا، تو کیا اللہ ہمیں بھوکا مار دے گا اس لیے ہم حرام کی طرف چلے جائیں؟ تو ہرگز نہیں، حرام کو نہ اپنائیں، حلال تجارت کو اپنائیں، اللہ کے حقوق کو ادا کریں، سچائی کو اختیار کریں، امانت کے ساتھ تجارت کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں اللہ دنیا بھی دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک حلال کاروبار کرنے اور اس میں خوب ترقی کرنے کی سعادت سے اللہ پاک مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی بٹن دبانا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔